وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور ابھی آخری عشرہ شروع ہے، اور اس میں لیلۃ القدر کی وہ رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن مجید کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتا ہے. ان کی صفات بھی اللہ نے بیان کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. فاسق جو ہے وہ اس سے ہدایت نہیں پاتا. تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم متقیوں کی جو صفات ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے اندر وہ پیدا ہوں اور ہم ہدایت پا جائیں. اس کے ساتھ اتنا ہی ضروری یہ بات ہے کہ ہم فاسق کی جو صفات ہیں اللہ نے جو بیان کی ان پر غور و فکر کریں اور ان صفات کو اپنے سے دور کریں. اللہ دیکھیں 3 باتیں بیان کرتا ہے. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. اور دوسری صفت بیان کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا کرنے کا حکم دیا، یہ اس کو توڑتے ہیں. اور تیسری بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں پر چلنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں. تو ان تینوں صفتوں کو اپنے سے دور کرنا یہ ہمیں انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس سے ہدایت پا جائیں. جو پہلی بات کہی ہے کہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد پھر اس کو توڑتے ہیں، یہ کون سا عہد ہے؟ ہم نے اللہ سے کب یہ عہد کیا؟ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے اس عہد کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم نے بنی آدم کے پوچھ سے اس کی اولاد کو نکالا اور ان سے اس بات کا اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا بلا شہدنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ نے ہم سے جو عہد لیا، اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. انبیاء نے یہی عہد ہمیں یاد دلایا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو رب مانیں گے. رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، یہ تسلیم کریں گے. اور جب یہ کسی میں ہم تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے حکموں پر چلیں، اس کی بات کو مانیں، زندگی ویسے بسر کریں جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ پورا ایک اقرار تھا لست بربکم کا، جو میں نے اور آپ نے کیا. ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ کا قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد سے ہم نے یہ اقرار لیا تھا، اور اس اقرار کو جو توڑے گا وہ فاسق ہے. اب اس کے اقرار کی یاد دلانے کے ساتھ ہی اللہ نے ہمارے 2 عذر دور کیے. پہلا عذر اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت، ایسا نہ ہو
کہ تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور میں باز پرس کروں تم سے کہ تم نے مجھ سے عہد لیا تھا کیوں پورا نہیں کیا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہم تو اس عہد سے زندگی میں غافل رہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، اور یاد دلانے کے باوجود ہم اس عہد کے بارے میں غافل رہے۔ غافل کس طریقے سے رہے؟ صبح اور شام دنیا کے اندر مشغول رہے۔ دیکھیے ہمارے بچوں کی مشغولیت کیسے، صبح اٹھ کر بھاگتے ہیں اسکول کی طرف، اسکول سے آنے کے بعد کیسے وہ ٹیوشن میں مشغول ہوتے ہیں، کیسے ذہین بچے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے صبح اور شام محنت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ الستُ بربکم پر غور کریں۔ ایک آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، روز فیکٹریاں لگا رہا ہے، صبح اور شام اسی چکروں میں ہے، نوکری کرنے والے اسی چکروں میں ہیں۔ جن بد نصیبوں کے پاس اس عہد کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے وہ غافل ہیں، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میں یہ عذر نہیں سنوں گا۔ تو ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ہمیں یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، اس کے بعد ہم دنیا کے اندر ایسے مشغول ہو گئے، دنیا کے کاروبار کے اندر ایسے ہم پھنس گئے کہ ہمیں اس بات پر سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں ہر لفظ کا ایک معنی ہوتے ہیں، باپ کا ایک مطلب ہے، بیٹے کا ایک مطلب ہے، بیوی کا ایک مطلب ہے، ماں کا ایک مطلب ہے، بہن کا ایک مطلب ہے، ہر رشتے کے اپنے تقاضے ہیں۔ ایسے ہی کسی کو رب کہنے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری، اس کو رب مان لینے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ جاننا، اور ایسے ہی رسول کو رسول ماننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس سے غفلت جو ہے وہ قیامت کے دن یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا عذر اللہ نے بیان فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ایسا بھی نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا جو ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، جس راستے پر ہمارا باپ چلا، دادا چلا، خاندان کے لوگ چلے، ہمارا مولوی چلا، اسی راستے پر اللہ ہم نے چلنا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم تو آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے راستے پر چلتے رہے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ ان باطل لوگوں کا جرم ہے، ہمیں کیوں پکڑتا ہے، ہمیں تو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ اللہ نے یہ عذر بھی دور کر دیا۔ اور آج آپ ذرا غور کریں، اس دین سے دوری کے دو ہی وجوہات ہیں، یا لوگ ایسے غافل ہیں کہ ان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے، یا اپنے بڑوں کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص جس گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ اسی گھرانے کے دین پر ہے، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن قلیل ہیں، اکثریت کا یہی حال ہے کہ جس خاندان میں پیدا ہو گیا، حالانکہ پیدا ہونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن جس خاندان میں اور جس راستے پر ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا، وہ سوچنے پر تیار نہیں کہ یہ ہندوازم غلط ہو سکتا ہے، ایسے ہی عیسائی اور ایسے ہی مرزائی اور ایسے ہی یا علی مدد کہنے والے اور یا رسول اللہ مدد کہنے والے لوگ سوچنے پر تیار نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا دین غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں عذر دور کرنے کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ کی آیات ہے، سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ اور 12واں رکوع کا آغاز ہے۔ گھر جا کر دیکھیے، اس عہد کے بارے میں سوچئے اور دیکھیے کہیں ہم بھی غفلت
یا بڑوں کی پیروی میں آنکھیں بند کر تو نہیں جا رہے، کیونکہ یہ قرآن جس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے وہ حق کو پہچاننا اور حق کو پہچان کر اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ باطل کو پہچاننا اور باطل کو پہچان کر اہل باطل سے برات کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہماری عملی زندگی آپ کے سامنے ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں کس طریقے سے قوم دو حصوں میں بٹ رہی، توحید کا بالکل پتہ نہیں، آنکھیں بند کر کے وہ ایک گروہ بندی ہے جس کے اندر بنیاد توحید نہیں ہے۔ تو ہمیں اس توحید کو الست بربکم کو مضبوط بھی کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور ورنہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ وہ خسارے والے ہیں جو میرے عہد کو پورا نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو نہیں جوڑتے، اور تیسری بات زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس خسارے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ خسارہ وہ خسارہ ہے کہ جس کے بعد جہنم کا عذاب ہے، اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ زندگی میں مہلت مجھے اور آپ کو ابھی ملی ہے، پہلی اور آخری مہلت ہے۔ مرنے کے بعد پھر ہم چلائیں گے اور کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لیکن وہ مہلت نہیں ملے گی۔ جتنی مہلت ہمیں موجود ہے، ہمارے پاس ملی ہوئی ہے، چاہے وہ ایک دن کیوں نہ ہو، ہم اس میں بھی اگر یہ بات سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس دین پر چلنے والے بن جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔